پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ چین نئے دوستوں کی تلاش میں، چین اور خلیجی ممالک میں بڑھتی ہوئی قربت کیا امریکہ کے لیے بڑا چیلنج ہوگی؟ ایک طرف چین اور روس علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت کر رہے ہیں اور امریکہ اتحاد کو چیلنج کر رہے ہیں، تو دوسری طرف چین نے خلیجی ممالک سے اپنی قربت بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ چین خلیجی ممالک سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک GCC کے سیکرٹری جنرل نائف بن فلاح الجروف اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اس ملاقات کے بعد GCC نے چین کو ایک اچھا دوست قرار دیا اور چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چین علاقائی سیکیورٹی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رواں برس GCC کے قیام کو 40 برس ہو جائیں گے اور اسی طرح GCC اور چین کے تعلقات کو بھی 40 سال ہو جائیں گے۔ اقتصادی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعلقات، دونوں فریقین نے اس ملاقات کے دوران اقتصادی سطح اور سیکیورٹی کے شعبے میں باہمی تعلقات بہتر کرنے پر اتفاق کیا۔ وانگ یی نے کہا ہے کہ دونوں فریقین نے یہاں کافی ترقی کی اور تاریخ کے نئے موڑ پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے چین اور GCC فری ٹریڈ معاہدے FTA پر مذاکرات مکمل کر لیں گے تاکہ GCC کے اراکین پر عالمی معیشت کا دباؤ کم ہو سکے اور معیشت کی بحالی ہو سکے۔ الحجرف نے کہا ہے کہ GCC اور اس کے رکن ممالک چین کی جانب سے اسٹریٹجک تعلقات کو سراہتے ہیں۔ GCC کی فہرست میں FTA پر مذاکرات کی بحالی کے لیے چین سر فہرست ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل اکانومی اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ذریعے باہمی مفاد اور تعاون بڑھانے کی بھی بات کی۔ GCC نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے چین کے اہم کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں اور چین سے مزید تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ سعودی عرب، ترکی، ایران، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ چین کی خلیجی ممالک میں دلچسپی۔ ماضی میں چین کی خلیجی ممالک میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی، لیکن معاشی اور سیکیورٹی کے تعاون کے معاملے پر GCC کے رکن ممالک کے ساتھ چین کا رویہ اب بدل رہا ہے۔ امریکہ کے جارحانہ رویے اور ایشیائی پیسیفک کے علاقے میں نئے اتحادیوں کی تلاش کو اگر مد نظر رکھا جائے تو چین اہم شراکت دار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ GCC کیا ہے؟ GCC 6 ممالک کے درمیان تعاون کا اتحاد ہے جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین اور عمان شامل ہے۔ یہ ریاض میں واقع ہے اور باہمی رابطے کے لیے اس کی بنیادی زبان عربی ہے۔ سن 1981 میں اسے سیاسی، معاشی، سماجی اور علاقائی تنظیم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد ان 6 خلیجی ممالک کے درمیان روابط، اتحاد اور تعاون قائم کرنا تھا تاکہ مشترکہ فوج اور مشینری کا قیام ہو سکے۔ ان تمام ملکوں میں تیل کی پیداوار سب سے زیادہ ہے اور چین یا انڈیا جیسے ممالک کے لیے یہ توانائی کا بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک طویل عرصے سے خلیجی ممالک پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہا ہے۔ یہ ملک فوجی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں خلیجی ممالک میں چین کی دلچسپی کافی سوال کھڑے کر سکتی ہے۔ چین کی توانائی کی ضروریات۔ چین اور خلیجی ممالک کے تعلقات میں توانائی، انفراسٹرکچر، تجارت اور سرمایہ کاری نمایاں موضوع رہی ہے۔ چین اپنی 35% خام تیل کی ضروریات خلیجی ممالک سے حاصل کرتا ہے اور اس دہائی کے آخر تک امکان ہے کہ یہ تعداد 60% تک جا سکتی ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جنوبی ایشین مطالعے کے پروفیسر سنجے کے بھردوج کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں چین کی دلچسپی کی 2 وجوہات ہیں۔ توانائی کی ضروریات کے علاوہ چین امریکہ کے اثر و رسوخ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ چین تیز ابھرتی اور بڑی معیشت ہے۔ وہ اپنی معاشی ترقی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی توانائی کی کچھ ضروریات ہیں۔ خلیجی ممالک توانائی سے بھرپور ہیں۔ اس صورتحال میں چین کی ان میں دلچسپی قدرتی عمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کا ون بیلٹ روڈ منصوبہ بھی اس کی ایک کڑی ہے جسے خلیجی ممالک کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس میں 2 طرح سے کاروبار ہو سکتا ہے۔ چینی کمپنیوں کی مصنوعات پوری دنیا میں پہنچ سکیں گی اور چین کی توانائی کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اس منصوبے کے تحت چین ایشیا اور یورپ میں سڑکوں اور بندرگاہوں کا ایک جال بچھانا چاہتا ہے تاکہ چینی مصنوعات دنیا بھر کی مارکیٹوں تک پہنچ سکے۔ دنیا کے کئی ممالک نے اس منصوبے پر چین کی حمایت کی ہے۔ اسے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اقتصادی راہداری اور گوادر بندرگاہ بنائی گئی ہے۔ چین سمندری راستے پر کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا، اس لیے ضروری ہے کہ چین اور خلیجی ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔
ترکی میں یلدارم بیازیت یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر امیر انیس نے کہا ہے کہ یہ بات محض یک طرفہ تعلقات کی نہیں، خلیجی ممالک بھی تیل کی برآمد کے لیے نئی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تیل پر اپنا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انڈیا اور چین جیسے گنجان آباد ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان ملکوں کے لیے تیل مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ امریکہ جیسے ملک نے توانائی کے لیے خلیجی ممالک پر دار و مدار کم کر دیا ہے۔ کئی ممالک نے توانائی کے لیے تیل کے علاوہ دوسرے ذرائع کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ان حالات میں خلیجی ممالک سیاحت اور دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ چین سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں ڈرون، فوجی ٹریننگ اور اسٹریٹجک تعاون میں یہ اشتراک بڑھتا ہے۔ کئی بار دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو کردار کو بہت سراہا ہے۔ چین کا امریکہ کو چیلنج، تاہم یہ دوستی صرف مالی وجوہات کے لیے نہیں، چین کی ان کوششوں کے پیچھے ایک وجہ امریکہ بھی ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران چین پر امریکی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی صدارت ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ہو یا بائیڈن انتظامیہ کے پاس، چین کی طرف امریکہ کا رویہ بدلا نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا نے ایک سیکیورٹی اتحاد قائم کیا ہے جس کا ہدف چین کو سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کئی عرصے سے جاری ہے اور امریکہ نے اغیور مسلمانوں سے بدسلوکی اور ہانگ کانگ میں مظاہروں سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سنجے بھردواج کہتے ہیں کہ چین امریکہ سے مقابلے کے لیے نئے اتحادی ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ ترکی، پاکستان اور ملیشیا پر مشتمل نیا گروہ بنانا چاہتا ہے جس سے مسلم ممالک کی نئی قیادت نظر آتی ہے۔ وہ مسلم ممالک پر امریکہ اور سعودی عرب کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا خلیجی ممالک پر اثر و رسوخ رہا ہے۔ امریکہ انہیں فوجی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اور اس طرح وہاں کی اندرونی سیاست متاثر ہوتی ہے۔ اگر چین خلیجی ممالک اور دیگر مشرقی وسطی کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس سے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے فوجی امداد، امریکی تاریخ دان اور بحریہ کے افسر ایڈمرل نے کہا ہے کہ جو کوئی بحر ہند پر اثر و رسوخ قائم رکھے گا وہی دنیا پر اثر و رسوخ رکھے گا۔ سنجے بھردواج نے اس بیان کے حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چین سپر پاور بننے کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے گرد اتحادیوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ موجودہ سپر پاور امریکہ کے اس خطے میں اثر و رسوخ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین معاشی قوت کے ساتھ فوجی قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ علاقائی سیکیورٹی جس کے بارے میں GCC کی میٹنگ میں بات ہوئی وہ کافی اہم ہے۔ تاحال سیکیورٹی کے لیے خلیجی ممالک صرف امریکہ پر انحصار کرتے ہیں لیکن چین کی شکل میں انہیں ایک دوسرا آپشن مل سکتا ہے۔ اگر چین ان سے سیکیورٹی تعاون کا آغاز کرتا ہے تو امریکہ کی بالادستی کو دھچکا لگے گا۔ تاہم امریکی دباؤ کے پیش نظر خلیجی ممالک کس حد تک چینی تعاون حاصل کر سکیں گے اور آیا چین امریکہ کا متبادل بن سکے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا لازمی اظہار کیجیے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔